تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے۔ ہیلو، فون میں کاٹ دیا تھا۔ کیوں کاٹ دیا جناب آپ نے؟ آپ کو غصہ آ گیا ہے کیا؟ غصہ نہیں آیا، نہیں، لگ تو رہا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا شاید، اور اسی لیے آپ نے بٹن دبائے کھٹر پٹر اور کال کٹ گیا۔ اچھا اچھا، تو ایسا کیوں کیا جناب آپ نے؟ ارے یار تم معاملہ خراب کر دے رہے یار۔ میں بار بار کال ریکارڈ کر رہا ہوں تم تو کال ریکارڈ کیجئے نا، میں کہاں منع کر رہا ہوں کال ریکارڈ کرنے کے لیے؟ آپ کال ریکارڈ کیجئے، شوق سے کیجئے آپ۔ جی جی، کال آپ ریکارڈ کیجئے۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا حضرت۔ جی پہلے آپ بتائیے کہ آپ مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، کون ہیں؟ میں ایک طالب علم آدمی ہوں اور ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ جی، قاعدہ پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں یا مولویت پڑھتے ہیں؟ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک یوٹیوب پر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حالت آپ کے اندر مجھے دکھ رہی ہے اور آپ ضلالت کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کون ہیں؟ مجھے کیوں شرم محسوس ہوگی؟ ہم تو آپ بتا دیجیے، آپ مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، کون سا جو ہے آپ کس طرح کے طالب علم ہیں؟ اگر میں مفتی صاحب رہوں تو آپ کیا کچھ کہیں گے مجھے؟ بہت مزہ آئے گا بات کرنے میں اگر مفتی صاحب ہوئے تو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تب میں مفتی صاحب ہوں۔ نہیں، ایسے تھوڑی مفتی صاحب ہو گئے، حقیقتاً اگر مفتی ہو تو صحیح ہے، ورنہ ایسے کہہ دینے سے تھوڑی مفتی کوئی ہو جاتا ہے۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے کال مجھے آپ نے کیا ہے، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو بھی ہیں آپ اپنی جو ہے اپنے تعلق سے بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ بتا تو دیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ نے کہا نہیں آپ مفتی ہو، آپ تو مجھے مفتی بنا رہے ہیں۔ نہیں تو طالب علم آپ ہیں تو مولویت پڑھ رہے ہیں تو کون سی کلاس میں ہیں؟ میں مولویت کے میں ابھی 5-6 سال کیا ہے میں نے۔ یعنی ابھی پڑھائی چھوڑ چکے ہیں آپ؟ پڑھائی چھوڑ چکے نہیں، پڑھائی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پڑھائی پڑھ رہے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، آپ کی عمر سے لگ رہا ہے کم سے کم 30-32 سال 35 سال کے آس پاس آپ کی عمر ہے، اور آپ ابھی تک پڑھ ہی رہے ہیں مولویت؟ میری عمر سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ ہاں، بڑی بھاری آواز ہے آپ کی۔ وہ آپ کی قوت شناخت کمزور ہے۔ نہیں، آپ کی آواز بڑی بھاری ہے۔ میری آواز تو ہے آدھا کلو کی، وہ تو ہے ہی۔ آدھا کلو کی ہے؟ 1 کلو کی ہے۔ اچھا، 1 کلو کی ہے۔ جی جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6-7 برس کے بچے بھی بہت بھاری آواز میں بولتے ہیں، تو اس کا مطلب تو آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر ابھی 18 سال ہے۔ سچ بتا رہے ہیں؟ جی حضرت۔ اچھا، خیر چلیے، تو 4-5ویں جماعت آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، تو بتائیے کس نے آپ سے بات کرنے کے لیے بولا ہے کہ نور حسن سے آپ بات کرو؟ میں خود بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، آپ خود بات کر رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، تو آپ کس کی طرف سے بات کر رہے ہیں؟ علماء اہل حدیث یا علماء دیوبند؟ میں علماء دیوبند کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ علماء دیوبند کی طرف سے۔ آپ علماء دیوبند کو حق پر مانتے ہیں کہ باطل پر؟ حق پر۔ علماء دیوبند حق پر نہیں باطل ہیں۔ علماء دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں، کون کون؟ مولانا تھانوی، مولانا نانوتوی، مولانا گنگوہی، مولانا امیٹھوی۔ اچھا جی۔ یہ 4 کے 4 جو ہے، یہ چاروں کے چاروں دین اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے کوئی اگر ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اچھا، کس نے یہ فتویٰ دیا؟ علماء حرمین نے۔ اچھا، علماء عرب و عجم کے جتنے بھی اس وقت کے عالم تھے ان تمام ہی کا ان پر کفر کا فتویٰ ہے، اور یہ حسام الحرمین میں موجود ہے۔ اچھا، بہرحال آپ اپنی بات رکھیں، آپ کیا بات کرنے آئے تھے، ورنہ ٹاپک جو ہے پھسل جائے گا اور میں آپ کو چکری پکڑی بنا دوں گا، یہ اچھا نہیں ہوگا، آپ کہیں گے کہ آپ نے اپنا ٹاپک بدل دیا۔ آپ اپنی بات رکھیں۔
जब आपने बात छेड़ दिया तो अब जरा उसको भी क्लियर कर लिया जाए। अरे रहने दो इधर, वरना तो फिर अच्छा नहीं होगा। आप कहोगे कि मतलब मेरी बात को सुना नहीं, आपने अपनी बात चालू कर दी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बात शुरू हो और आपकी रुक जाए। नहीं, अब जब आपने बात छेड़ दिया तो बात जरा पूरी कर लिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवा दे दिया तो आप बताएंगे ना कि फतवा क्या था, आप उसके अल्फाज जिक्र करें। अच्छा ये बताइए। हेलो जी। तमाम अंबिया इकराम में से किसी नबी की शान में जर्रा बराबर तौहीन करना ये कुफ्र है या ईमान? कुफ्र है, बिल्कुल कुफ्र। सही सही बोलो। जी हजरत, बिल्कुल कुफ्र है ये। अच्छा, लेकिन हाँ, कुफ्र है, सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात ये, एक मिनट, जी हाँ फरमाइए। आपने जो ये कहा है कि ये कुफ्र है तो सोच समझ कर बोला है कि बगैर सोचे समझे? यार इसमें कुछ सोचने समझने की बात है। जो नबी की शान को गुस्ताखी करे काफिर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तो जनाब जरा ये बता दीजिए। मैं देवबंद का फतवा यही है। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है हजरत। तो इसमें कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल शक नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए कि थानवी जी का इल्म ऐसा ही था जैसा आपका इल्म? मतलब ये है कि थानवी जी का ऐसा ही इल्म था जैसे आपका और एक बच्चे का इल्म, छोटे से बच्चे की तरह, जिस तरह छोटे के बच्चे का एक इल्म होता है उसी तरह थानवी जी का इल्म था, मैंने सुना है। आपने सुना है? हाँ। तो इंसान को झूठा होने कफा बिल मर्ई कज़िबन अन युहद्दिस मा समिया, इंसान को झूठा होने के लिए काफी है कि सुने सुनाई बात बयान कर दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी थानवी जी का इल्म फिर ऐसा नहीं है, शायद आपके इल्म से बुलंद है। आप खुद ही कह रहे हैं कि मैंने सुना है, तो मैं आपकी बात से पकड़ की है कि माशाअल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे सपोर्ट में आपने बात कही है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने तो मेरे हक में बात कही थी। माशाअल्लाह, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है। जी जी, तो वही मैं कहता हूँ, तो सुनी सुनाई बात बयान कर दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी मैंने गलत सुना है फिर? मैं वो नहीं कह रहा हूँ गलत सुना सही सुना। अरे कह रहे हैं हजरत, मैंने जो ये बात कही है कि थानवी जी का इल्म ऐसा ही है जैसा आपका और एक छोटे से बच्चे का। अच्छा हाँ, एक मिनट, अभी बाद में आता हूँ। तो थानवी जी का इल्म ऐसा ही है जैसे बच्चे का या उससे कुछ ज्यादा है? आपका क्या ख्याल है कि मेरा इल्म कैसा है? आपका इल्म भी बहुत कमजोर है और आपके थानवी जी का इल्म भी बड़ा कमजोर है। आपके थानवी जी के इल्म से अच्छा तो एक बच्चे का इल्म भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, और कोई मगर थानवी जी का इल्म उससे भी गया गुजरा। मेरा तो ये अकीदा है। जी जी, आपका क्या अकीदा है? आपने कम इल्मी इंसान को जो है हकीमुल उम्मत बना डाला। जी मैं ये कह रहा था कि आपके अहमद रजा खान ने फतवा दिया है और उसकी तायीद की अमन आला हजरत ने फतवा नहीं दिया, बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तो निशानदेही कराई है कि हाँ। तो आप उनके फतवे से मुत्तफिक है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके फतवे से मुत्तफिक मैं ही नहीं हूँ बल्कि अरब व अजम के तमाम उलमा मुत्तफिक हैं। खैर, आप हजरत अभी तो यहीं रहे ना, अभी जो मैंने पूछा है उसका पहले जवाब दे दें। तो थानवी जी का इल्म ऐसा ही है जैसे बच्चे का और पागल का और कुत्ते का इल्म, या उससे अच्छा है? आप क्या समझते हैं? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। ठीक है, जैसा पागल कुत्ते बिल्ली का इल्म है ऐसा ही जो है थानवी जी का इल्म है। बस हो गया। ये मैंने थानवी जी की तारीफ करी कि तौहीन करी है? कुछ भी गरीब आप समझ सकते हैं आपने क्या कही है। देखिए आप मौलाना हैं, देखिए आप मौलाना हैं, मौलवियत पढ़े लिखे हैं, तो ये तो एक बच्चा भी बता देगा जो ऑडियो को सुनेगा। आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? चलिए, मैंने आप रिकॉर्ड कर रहे कि नहीं कर रहे वो मैं जानता हूँ। तो आप जवाब दे दीजिए। आप काफी समझदार लग रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज से भी बड़ा भारी भरकमपन लग रहा है आपके अंदर, और बड़े अच्छे से आप बात कर रहे हैं, वरना इस तरह का कोई हर एक देवबंदी नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जरा आप ये बताइएगा कि अहमद रजा खान ने जो अहमद रजा खान से मुत्तफिक थे या नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने थानवी जी को बहुत समझाया, कई साल मुसलसल समझाया, मगर जब ये लोग नहीं माने तो फिर उनकी तहरीर, हाँ, उनकी वही तहरीर अरब व अजम के जो उलमा हैं उनके सामने पेश की। अच्छा, समझे ना? तो वो भी तो हजरत पहले इसको क्लियर कर ले कि थानवी जी का इल्म ऐसा ही था कि जैसा पागल कुत्ते और बिल्ली का इल्म है, तो फिर ऐसे शख्स को आपने हकीमुल उम्मत बना डाला, ये तो बात अच्छी नहीं है।
اچھا یہ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ ذرا سا میں بات کروں تھوڑا سا. خالی جواب دینا مجھے، پہلے جواب ملے نا تب نہ بات ہوگی. یہ تو آپ نے اپنا نظریہ پیش کر دیا، تھوڑا میں بھی اپنا نظریہ پیش کروں. آپ کے اچھا جی، نہیں احمد رضا خان صاحب سے بعد میں جائیں، پہلے یہی کلیئر کریں نا. کیونکہ دیکھیں دعویٰ میں نے کیا کہ آپ کے 4 اکابر کافر ہیں، تو اب ان کی جو ہے حمایت کرنا، ان کی جو ہے جو ان کے سپورٹ میں آپ کو جو دلیل پیش کرنی ہے، آپ ان کو جو ہے کفر سے نکالیں گے نا، تو ادھر تو بعد میں جائیں گے، ادھر تو جانے کا آپ کا ٹاپک ہی نہیں بنتا ہے. میں تو پہلے ہی منع کر رہا تھا کہ ادھر مت چلو، مگر تم نے کہا نہیں، جب بات چھیڑ دیے تو ادھر ہی بات کرو. جب ادھر ہی بات کرنا ہے آپ کو، تو پھر جو ہے آپ ان کو کفر کے دلدل سے نکال دو. میں نے جو بات کہی ہے کہ تھانوی جی کا علم ایسا ہی ہے جیسا پاگل بچے جانوروں کا، تو ایسے شخص کو تو حکیم الامت نہیں کہہ سکتے. بات ہو گئی پوری؟ ہاں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا، ایک دعویٰ کہ آپ نے کیا، ٹھیک ہے جی. حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی، دلیل جو ہوتی ہے وہ دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتی ہے. جب آپ نے دعویٰ کیا تو دلیل آپ پیش کریں گے یا میں پیش کروں گا؟ تو الحمدللہ دلیل میں پیش کروں گا، میں پیش کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے کافر ہے. پہلے آپ میری باتوں کا ہاں نہ میں جواب تو دیتے ہیں حضرت. دلیل پیش کریں. آپ ایسے تھوڑی کروں گا. آپ حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں. نہیں میں حدیث کے خلاف نہیں کام کر رہا ہوں، میں الحمدللہ عوام اہل سنت کے لیے کام کرتا ہوں. تو ایسی بات کرتا ہوں کہ عوام کو سمجھ آئے بات کہ ہاں میٹر کیا ہے، معاملہ کیا ہے. اچھا چلیے، آپ نے میرے اکابر کے خلاف بات کہی ہے، میں بھی ذرا سا بات کروں. نہیں آپ کو دفاع کرنا ہے نا، آپ کو کفر کے دلدل سے نکالنا ہے. میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا، ورنہ میں چکری گھما دوں گا. تو آپ مانے نہیں، آپ نے شاید ہلکے میں لے لیا مجھے. نہیں سنیے، آپ کے بڑے بڑے مفتیوں کے پنجے اکھڑ جاتے مجھ سے بات کر کے. سنیے نا آپ ذرا سا ایک منٹ. علماء حرمین شریفین نے فتویٰ کیا دیا تھا کہ من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ جس نے ان کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر. آگے تو بولیے، آواز کیوں رک گئی آپ کی؟ ہلو. اسماعیل شہید دہلوی مطلب نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ ارے اسماعیل دہلوی پہ ابھی بات نہیں ہو رہی ہے. اسماعیل دہلوی پہ بھی اگر دل چاہے تو وہاں بھی بات کرنا انشاءاللہ. پہلے تھانوی جی پہ بات چل رہی ہے، پہلے تھانوی جی پہ بات کرو نا. بھاگ کیوں رہے؟ آپ تو ٹاپک چھوڑ کے بھاگ رہے ہو یار، بات تو اچھی نہیں ہے. ٹاپک نہیں چھوڑ رہا ہوں میں. نہیں ٹاپک چھوڑ رہے ہو. تھانوی جی پہ بات چل رہی ہے، میں نے 4 کا نام لیا اور 4 میں اسماعیل دہلوی کا میں نے نام ہی نہیں لیا. کہ اگر اسماعیل دہلوی پہ آپ کا بات کرنے کا جو ہے ارادہ ہے تو انشاءاللہ کل بات کروں گا، ٹھیک ہے. پہلے ابھی اس معاملے کو نپٹاؤ. میں نے منع کیا تھا آپ سے کہ مت چھیڑو ادھر، آپ اپنی بات رکھو جس وجہ سے آپ بات کرنے آئے ہو. میں نے تو آپ کو فل اجازت دی تھی، مگر آپ مانے نہیں. جب نہیں مانے تو اب اس کو جھیلو. آپ میرے سوال کا جواب دیں گے یا نہیں؟ میں سوال کا کچھ بھی جواب نہیں دوں گا، آپ دفاع کریں اپنے عالموں کا. میں بھی جواب نہیں دوں گا. پھر ایسے کیسے نہیں ہوگا؟ پھر آپ کیوں نہیں جواب دیں گے میرے سوال؟ اچھا چلیے، آپ جواب نہیں دیں گے تو یہاں آپ نہیں بول رہے ہیں، چلیے مت دیجیے. یہ بتائیے پہلے 1 منٹ حضرت، میں یہی اس کو ختم کرتا ہوں. میں جانتا ہوں نا کہ آپ سے یہ جواب نہیں دیا جائے گا. نہیں دے رہے تو مت دیجیے. میں یہی چھوڑ رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں. سنیے نا، میں احمد رضا خان کے کفر کو ثابت کروں گا انشاءاللہ. لعنت اللہ علی الکاذبین. وہاں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ سنیے نا پہلے. ابھی آپ تو اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں نا مولانا صاحب. نہیں ہٹ رہا ہوں، اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. بات کہیے. اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ جی. آپ اپنا حقیقت نام بتائیں کہ آپ کا اوریجنل نام کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس میں آ گیا، نام پہ آ گیا. اب بالکل مجھے پتا تو چلے کہ میری جو بات ہو رہی ہے حقیقتاً کس انسان سے بات ہو رہی ہے. یہ آپ کدھر جا رہے ہیں نورالدین بھائی؟ کبھی ادھر ایک تو مجھے کمنٹ میں جو ہے یوٹیوب میں عبدالاحد کر کے کوئی بندہ ہے، وہ کمنٹ کر رہا ہے اور گالی بک رہا ہے. وہی ہیں آپ؟ اور گالی بک رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں گالی دوں آپ کو؟ نہیں آپ نے یہاں گالی نہیں بکی ہے، بڑے اچھے سے آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کی اس بات کا جو ہے قائل ہوں، اور میں نے کہا بھی ہے اس بات کو. میں نے آپ سے پہلے شیئر کر دیا کہ ہر دیوبندی آپ کی طرح نہیں ہوتا، وہ بدتمیزی پہ آ جاتا ہے. آپ تو بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہوں، سمجھے جناب. اگر آپ کو ادھر چھوڑنا ہے، آپ اگر مان گئے کہ ہاں تھانوی جی کافر ہیں، تو آپ نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ معاذ اللہ تم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کفر ثابت کرو گے. آپ نے یہی دعویٰ کیا ہے نا؟ جی انشاءاللہ. تو آپ نے تھانوی جی کو کافر مان لیا نا؟ کیسے؟ ابھی اس سے بات ہی نہیں کر رہے ہم. آپ تو موضوع سے ہٹ رہے ہیں. پھر
ہم نے موضوع متعین کب کیا تو جو ہٹیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، اس کو یہیں بند کر دیجئے. جو آپ اپنا موضوع لے کے آئے ہیں، جو آپ اپنا ٹاپک لے کے آئے ہیں، آپ اس پہ بات کریں. تو آپ نے کیوں بات نہیں کی یہ بتائیے. آپ دیکھیے نور حسن بھائی، آپ نے شروع سے آپ ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو کوئی موضوع متعین، ہم تو کہیں بس آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. دیکھیے جس کو کوئی بات جب پیش کرنی ہوتی ہے نا تو اسی کو بولنا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کفر ثابت کریں گے معاذ اللہ، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کریں گی. آپ ہی بولیں گے، میں صرف آپ سے صرف پوچھوں گا، اور باقی جو ہے آپ جس طرح میں ثابت پیش کروں گا نا میں. ارے ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے ادھر مان لیا نا تھانوی جی کو کافر. ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں ان کے بارے میں. اچھا چلیے اچھا اس والی بات کو یہیں چھوڑ دیجیے کہ تھانوی جی کا علم کیسا ہے کیسا نہیں. ٹھیک ہے. اب پھر یہیں آئیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی جو توہین کرے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے، کہ یہ کہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں، کوئی خاصیت نہیں، ایسا علم تو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کو بھی حاصل ہے، ایسا شخص کافر ہے مسلمان. آپ نے اس کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے. آپ سمجھا دیجیے اب مجھے. اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ تھانوی کا علم ایسا ہی ہے جیسا جانوروں پاگلوں درندوں کا. آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو بڑی جو ہے کیا بولتے ہیں بے عزتی جو ہے اس میں لگی آپ کو اپنی. آپ کے منہ سے جواب نہیں نکلا، آپ کو شرم محسوس ہوئی، آپ کے اندر سے جواب نہیں نکلا. جب آپ کو اپنے مولوی کے تعلق سے جواب نہیں نکلا تو پھر میرے نبی کے تعلق سے جواب نکالیں گے تو آپ کی بے شرمی پہ جو ہے الحمدللہ لوگ ہنسیں گے. اچھا آپ اپنے عالم کے لیے نہیں مانیں گے مگر اپنے جو ہے ہم اپنے نبی کے لیے جو اس چیز کو برداشت کریں گے. حضرت مولانا نور حسن صاحب، آپ سے میں مولانا نہیں ہوں بھائی جان. میں آپ کو لغوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں مولانا. کسی بھی طرح سے مت کہیے. میں ایک بہت سادہ سیدھا بہت سجا آدمی ہوں. میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں. سیدھا سادہ آدمی کو تو کہا جاتا ہے مولانا ہمارے آقا. بہرحال میں نہ آقا ہوں نہ مولا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. میں ایک سادھارن آدمی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی جناب. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کل علم غیب تھا یا بعض علم غیب تھا؟ میں نے کل اور بعض کی تو بات ہی نہیں کی ہے نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جو جانوروں کو علم غیب سے تشبیہ دے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بات تو یہاں ہے. میں نے کب کہا کل اور بعض کی؟ تو میں نے بات ہی نہیں کی. آپ نے مجھے کہا نا تھا عبارت کو سمجھانے کے لیے. جی آپ نے مجھے کہا ہے نہیں کہا کہ آپ سمجھا دیجیے مجھے عبارت تھا کی. ہاں بالکل کہا ہے. تو تھانوی جی نے بھی کل نہیں مانا نا. تھانوی جی نے بھی بعض مانا ہے. میں آپ کو اس بات کال کروں؟ نہ بالکل نہیں. بات ابھی پوری کرنی ہے تو ابھی پوری کریے. باقی بات میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سماعت کھڑی ہو گئی. دیکھیے آپ نے دونوں طرف کی کوئی ایک بات بھی نہیں کی، اور دنیای دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ بھی نہیں جانا جو کوئی بڑے سے بڑا مفتی آ کے الحمدللہ نور حسن کے سامنے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دے یا اپنے اکابروں کو صحیح ثابت کر دے. اچھا دیوبندی خنجر والے جو ہیں، دیوبندی خنجر ایک چینل ہے. ہاں بالکل. وہ جی دیوبندی خنجر ایک چینل ہے، دیوبندی خنجر. ہاں چھکے چھڑا رکھے ہیں. لیکن جو بات ہے وہ میں نے بہت کس کے چھکے چھڑا رکھے ہیں؟ دیوبندی خنجر ایک چینل ہے، چینل. ہاں اس نے آپ کے چھکے چھڑا رکھے ہیں. میں ان کا آپ لے کے آئیے اس سے بات کرا دیجیے. جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اسی طرح سے اس سے بات کرا دیجیے. ایسے آپ پھنس چکے ہیں، بہت بری طرح انہوں نے پھنسا رکھا آپ کو. بالکل نہیں. اور ایک اور ہے، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بول لینا، خالی بول لینا، بک کر لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. بات آپ نے کی ہے ڈھنگ سے. میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ کی طرح بہت کم جو ہے لوگ دیوبندیوں میں ملتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے سے، بڑی صلاحیت کے ساتھ اور بہت ادب و احترام کے ساتھ بات کی ہے. اچھا جی شکریہ آپ کی تعریف کرنے کا. نہیں دیکھیے جو ہوتا ہے میں منہ پہ کہتا ہوں، پیٹھ پیچھے کہنا میری عادت نہیں ہے. جی میں سامنے کہتا ہوں، اچھا ہو یا برا. سمجھے جناب؟ تو قرآن تو میں یہی کہتا ہے کہ ہم اچھی بات آپس میں نرمی سے بات کریں. جی تو میں نے آپ کی تعریف آپ کے پہلے ہی کر دی کہ آپ کے جیسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں مجھے. جی ہاں میں اس بات کی آپ کی تعریف کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے عارف حقانی ہیں اور یہ کیا نام ہے رسادی پہ تو پاگل پن کے دورے ہی پڑ جاتے ہیں میرا نام سن کے. وہ تو کہتا رہے اسے بھگاؤ. اچھا مولانا اصغر ایک دیوبندی ہے تمہارا، تو
وہ بھی جو ہے بولتا ہی رہتا ہے, کسی کی بات نہیں سنتا. بڑبڑ کی دکان ہے وہ, سمجھے جناب. چینل ہے ان کا سنتا رہتا ہوں, آپ سے بات ہوتی ہے تو سنتا ہوں. آپ خاموش ہو جاتے ہیں بالکل ان کے سامنے. جی, انہوں نے احمد رضا خان کفر کو آپ سے کہلوایا, آپ سے ثابت کروایا. معاذ اللہ ثابت کر دیجیے, کوئی میری ایک ایسی آڈیو دکھلا دیجیے جس میں میری شکست ہوئی ہو. سنیں آپ کے اکابر اس کو اگر شکست کہہ دیں کہ ہاں واقعی اس کی شکست ہے تو میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. چلو اگر آپ کے اکابر کہہ دیں, کھا چکے ہیں آپ 3 مرتبہ, مگر اہل فہم کے سامنے یہ بات ثابت کرنی ہوگی. آپ نے آپ کی جہالت, آپ کی ضلالت ثابت ہو چکی ہے. دیکھیے جناب, اب آپ بدتمیزی پر آ رہے ہیں. میرے خیال سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی فرشتہ صفت بن کے آئے تھے شاید. اب اس کے بعد اس کے آگے جو ہے آپ اپنی حقیقت پر آئیں گے شاید, ایسا لگ رہا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات. دیکھیے دونوں طرف بات آپ نے کی اور میں نے آپ کو فل موقع دیا. میں نے آپ کو فل موقع دیا مگر آپ نے موقع گوا دیا اور اپنی ذلت اور رسوائی آپ نے کرا لی. اور لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یار دیوبندی عالموں کو کچھ بھی جو ہے علم نہیں ہوتا. آپ نے خود ہی اپنی بے عزتی کرا لی اس میں. آپ نے بالکل موقع دیا ہی نہیں مجھے بات کرنے کا. جناب تو موقع آپ کو کیوں ملتا؟ میں نے تو آپ کو موقع دیا, آپ نے تو خود مجھے موقع دے دیا کہ کافر ثابت کرو. تو جب کافر ثابت کرے گا تو بولے گا تو وہ, جب میں نے دعویٰ کیا کہ احمد رضا خان کفر کو ثابت کروں گا تو دلیل میرے ذمہ ہے, آپ مجھے دلیل دینے کا موقع ہی نہیں پیش. اچھا تو چلیے اب یہیں سے آپ جو ہے اس بات کو کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے معاذ اللہ کافر ہیں؟ اور یہ دعویٰ صرف آپ کا ہے یا آپ کی جماعت کا بھی ہے, آپ کے اکابروں کا بھی ہے؟ بولیے. دیکھیے سر, کفر کا مسئلہ جو ہے آپ پہلے ادھر پہلے فائنل کر لیجئے کہ آپ نے مان لیا نا کہ تھانوی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کر کے کافر ہو گئے. نہیں بالکل نہیں, کیسے مانا میں نے؟ ارے تو پھر ادھر کا جب مسئلہ نہیں نپٹا پھر ادھر کیسے بھاگ سکتے ہیں آپ؟ تمہیں تو چھیڑے ادھر کی بات. ارے پہلے آپ ادھر کا کلیئر کریں گے نا, خانہ میں کلیئر کر دیں, ادھر چلیں. اب آپ اپنا دعویٰ رکھیں, آپ اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں. الحمدللہ ادھر بھی آپ کو ذلیل کروں گا انشاءاللہ. دلیل کیا کریں گے حضرت, دلیل تو آپ ہو رہے ہیں خود ہی. خیر یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, اس کو جو لوگ سنیں گے وہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے ہمارے لیے جج ہے. میں اور تم دونوں ایک وکیل کی حیثیت سے ہیں. آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ ذرا سا؟ بولیے. یا پھر کہنے کے لیے کہاں بولیے بس, پھر جب میں شروع ہوتا ہوں پھر آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو آپ کے بیچ میں بولا ہی نہیں, جب تک آپ بولتے ہیں میں نہیں بولتا ہوں بیچ میں, میری عادت ہی نہیں ہے اس طرح کی. اتنی ضرورت. چلیے خیر, تو انشاءاللہ آپ اگر ڈالیں گے اس کو یوٹیوب پہ تو قوم خود فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ. تو احمد رضا خان کفر کو میں ثابت کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اکابر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو حضرت ذرا آپ سمجھ لیں کہ کفر کا مسئلہ یہ تحقیقی ہوتا ہے, تقلیدی نہیں ہوتا ہے. جناب نور حسن صاحب, تو آپ کے عالموں کو تحقیق نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ احمد رضا خان کے بارے میں ان کے کفری عبارات اور ان کے گستاخانہ عبارات کو جانتے نہ ہوں اپنے علمی مشغولیت کی وجہ سے. لیکن ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی, ہم چونکہ جانتے ہیں ان کے کیا بولتے ہیں نظریات کو, ان کے افکار کو, اور انہوں نے جو پروپیگنڈے کی ہیں, انگریزوں کا ساتھ دیا ہے ان کے. دیکھیے اب آپ لایانی باتوں میں جا رہے ہیں. اب دیکھیے حضرت ایک کتاب آتی ہے, اگر آپ نے انگریزوں کا نام لیا اس کے بعد فوائد السالکین, تو یا تو ثابت کرنا ہوگا یا پھر تمہارے تمام دیوبندیوں کو میں ننگا کر کے چھوڑوں گا. کیونکہ تھانوی جی کو انگریزی حکومت کی طرف سے 600 روپے ماہنامہ ملتے تھے. مولوی رشید احمد گنگوہی کہتا ہے انگریزی حکومت رحم دل حکومت ہے, رحم دل گورنمنٹ ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ یہ جو انگریز ہے نا, میں ان کا فرما بردار ہوں, وفادار ہوں. انگریزوں کا فرما بردار رشید احمد گنگوہی. ہندوستان دارالاسلام ہے اور اس کو رشید احمد گنگوہی نے انگریزوں کے آ گئے. آپ اپنے اوقات پہ آ گئے, اپنی حقیقت پر. آپ لایانی باتیں کر رہے ہیں. آپ علمی بات چھوڑ کر آپ نے سوچ دیا کہ علمی بحث میں نہیں بات کر پاؤں گا تو آپ لایانی باتیں کریں گے. اب لایانی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ ایسا نہیں ہوگا. اذان ہو گئی, جا کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے, ہندوستان نماز پڑھو. نماز تو تمہارے اوپر نماز فرض نہیں, توبہ فرض ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. آپ تو خیر نسل 24 منٹ تم نے خراب کر دیے اور اس میں کچھ بھی کلیئر نہیں ہوا. آپ کی وراثت میں خیر اس میں تمہاری پوری پکی شکست ہے, کیونکہ تمہارے تھانوی جی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں اور درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے تھانوی جی کے علم کو پوچھا تو تمہاری زبان بند ہو گئی, تمہاری زبان پہ لوک لگ گیا, منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی. یہی تمہاری شکست کا پکا جو ہے. چلیے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے صاحب, ویسے تمہاری آواز مجھے سنی سی لگ رہی ہے.
شاید پہلے بھی بات ہو چکی ہے آپ سے. وہ تو میں سمجھا رہا تھا آپ کو, سمجھے ہی نہیں آپ. کیا؟ وہ تو میں سمجھا رہا تھا آپ کو. اچھا دیکھیے, ایک عبداللہ چترویدی ہے, اس سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. عبداللہ چترویدی تو نہیں ہے آپ؟ اگر عبداللہ چترویدی ہوئے تو بہت مزہ آئے گا مجھے بات کرنے میں. نہ میں عبداللہ چترویدی نہیں ہوں بھائی. عبداللہ چترویدی کا نمبر ملے تو دینا. میں تو جانتے بھی نہیں ان کو بھائی. ارے یار, پوری سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, جانتے نہیں. عبداللہ سالم چترویدی. ہاں پتا نہیں مجھے بھائی ان کا نمبر. اچھا خیر ٹھیک. میں ابھی تک آپ کو صحیح سے پہچان ہی نہیں پایا ہوں کہ آپ سے میری کب بات ہوئی تھی, مگر آپ سے میری بات ضرور ہوئی ہے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لگ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا بھائی آپ کو. اچھا, آپ سے اس سے پہلے کبھی میری بات ہوئی ہے آپ سے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بولیے گا. میری آپ سے اس سے پہلے بات ہوئی ہے نا؟ یہ تو میں نے آپ کا نمبر آج دیکھا یوٹیوب پہ, تو میں ابھی فون لگایا. کیونکہ آپ کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے میں آپ سے بات کر چکا ہوں. پتہ نہیں مجھے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے. ارے تو آپ تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہو چکی ہے. میں نے کب کہا یار, آپ تو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں مجھے. نہیں ہوئی ہے, پہلی بار آپ بات کر رہے ہیں. آج میں نے یوٹیوب دیکھا, آپ کا بات ہو رہی تھی کسی سے. اچھا, تو وہ میں نے یوٹیوب سے نمبر نکال کر اپنے موبائل میں لیا اور آپ ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے. خیر کوئی بات نہیں ہے. میں الحمدللہ حق پر ہوں, میری جماعت حق پر ہے, میرے عالم حق پر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے عالم کا نام میں نے لے کر آپ سے ہی سوال کیا کہ آپ کے تھانوی جی کا علم جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے, تو آپ نے جواب نہیں دیا. مگر یہی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تو آپ اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں, آپ اس پر جو ہے اڑے رہتے ہیں. بس یہی مجھے دکھانا تھا, اور الحمدللہ اس پر آپ کی زبان بند ہوئی. ٹھیک ہے جناب, چپیے تو جناب عبداللہ صاحب. پہلے آپ تو کہہ رہے ہیں نا, آپ سنیے نا. آپ جب آپ نے کہا کہ مجھے سمجھانے کے لیے, آپ سمجھائیے مجھے, آپ سمجھا دیں مجھے. آپ نے کہا نہیں کہا, جب میں سمجھانے لگا تو آپ نے کہا نہیں چھوڑ دیجیے, اب اس سے بحث نہیں ہو رہی. تو میں کیا سمجھاتا آپ کو, خاص سمجھا. ارے جناب, آپ نے پوچھا کہ تھانوی جی کا علم ایسا ہی ہے جیسا جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کو حاصل ہے. آپ کو مجھے بولنے کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. آپ بڑے چالاک اور بڑے ہوشیاری کے ساتھ کام لے گئے, آپ نے جواب نہیں دیا. مگر جب یہی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی جی نے کہی تو آپ ویسے مباحثہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں. جناب کچھ تو شرم کرو یار, کچھ تو غیرت ہونی چاہیے, کچھ تو حضور کا امتی ہونے کا پن رکھنا چاہیے نا. حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی شان میں تم اس جملے کو جو ہے بکنا برداشت کر سکتے ہو, مگر تھانوی جی کے لیے نہیں. تھانوی جی کو تم نے حکیم الامت بنا ڈالا, ایک جاہل آدمی کو.